fair and square. Fair and square persons of today are Justice Qazi Faiz Isa and Senator Raza Rabbani. دونوں نے بہت اچھی باتیں کی آج. باقی لوگوں نے بھی کی, آصف علی زرداری اور دیگر بہت سے لوگوں نے باتیں کی. آج یہ 50 سال ہو گئے آئین کی جو پاس ہوا تھا ہمارا 1973 کا متفقہ ترین آئین, جو پاکستان کی تاریخ کا بلکہ آئینی تاریخ کا دنیا کی ایک بہت بڑا مارکہ ہے. اور اس وقت یعنی وہ لوگ بھی جو بالکل ایک دوسرے سے غالباً بہت زیادہ شدت سے مخالفت کرتے تھے, جن میں کچھ مذہبی سیاسی جماعتیں بھی تھیں اور کچھ سیکولر ذہن کے تھے, کچھ لیفٹ اور رائٹ. اس وقت بڑی یہ تقسیم تھی ہمارے ہاں سیاست میں. ان سب نے متفقہ طور پر ایک آئین منظور کیا جسے آئین پاکستان 1973 کہا جاتا ہے. تھوڑی بہت ترامیم ہوئیں, لیکن بہرحال اس نے ایک بنیاد ڈالی دستور کی کہ ملک کا نظام کیسے چلانا ہے, لوگوں کی زندگیوں کو کیسے گورن کرنا ہے, ریاست نے کیسے کیا کس طریقے سے کون سے حقوق دینے ہیں لوگوں کو, عوام کو, اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس کنونشن میں اسمبلی ہال میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں آئے, وہ گو کہ یہ عام طور پہ وہاں پہ اراکین ہیں, منتخب اراکین ہی آتے ہیں, لیکن یہ اسمبلی کا حال ضرور تھا, یہ پارلیمنٹ کا حال ضرور تھا, لیکن موقع ایک کنونشن تھا. وہ آئین کا جو 50 سال پورے ہونے پر یہ گولڈن جوبلی جو کنونشن تھا, یہ اس کنونشن میں بہت سے طبقہ فکر کے لوگ تھے. سپریم کورٹ کے بھی بہت سے ججوں کو, بلکہ میرے علم کے مطابق سب کو مدعو کیا گیا تھا. ان کا نہ آنا جو تھا اور صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آنا, یہ بھی ایک بات قابل غور ہے. تو یہاں پہ تو آئین کی یا آئین کے نمائندوں کی یا پارلیمنٹ کے نمائندوں کی آگے کو سلوٹ تو نہیں مارنا تھا جس سے باقی ججز نے اعتراض کیا. تو یہ ایک اچھا تو امپریشن نہیں پڑتا کہ وہ لوگ جو آئین کے محافظ ہیں, جو ہمارے فاضل جج حضرات ہیں, وہ ایسے کنونشن میں نہیں آئے کہ جو ایک متفقہ آئین, ملک کے ایک متفقہ آئین, متفقہ ترین آئین کا کنونشن تھا, اس میں تشریف نہیں لائے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے, اور حالانکہ ان کے بارے میں ایسے لوگ جو ان کو متنازع بنانا چاہ رہے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے قانون دان جو ان کی مخالفت کرنے والوں کے وکیل بھی ہیں, وہ کہتے ہیں وہ انتہائی اپ رائٹ اور غیر متنازع شخصیت ہیں, وہ آئے ہیں. اور آگے انہوں نے جو باتیں کی وہ بھی بہت اہم ہیں. ایک تو انہوں نے جو بات بہت عمدہ کی وہ یہ تھی کہ ہم آپس میں اتنی دشمنیاں نبھا رہے ہیں, اتنے زیادہ دشمن ہیں ہم ایک دوسرے کے, تو جتنے کو دشمن بھی نہیں ہوتے, یعنی بجائے جتنی کہ ہونی نہیں چاہیے. میرا خیال جو اصلی دشمن ہمارے اپنی دشمن ہیں, ہم ان کے اتنے دشمن ہیں جس نے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اور واقعی وہ آج دشمنی نظر بھی آئی کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے جو ٹرینڈرز ہیں انہوں نے تو ان کا کوئی چھوڑا ہی کک نہیں. ان کے باپ سے لے کے, حالانکہ ان کے والد صاحب جو تھے قاضی عیسیٰ, وہ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے تھے, اور وہ بلوچستان سے واحد رکن تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے, اور وہ بہت پیش تھے اس بات میں کہ پاکستان کے یہ جو دو صوبے ہیں, ماضی کا صوبہ سرحد اور بلوچستان, وہ اگر اس پاکستان میں شامل ہوں تو پاکستان کا رقبہ بڑا ہو جائے گا, اس کی ایک اسٹرینتھ بڑی ہو جائے گی. یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی دشمنی والی. آپ دیکھیں باتیں سننی چاہیے. انہوں نے حالانکہ یہاں یہ بھی کہا کہ میں یہاں آ تو گیا ہوں اور تقریر کرنے تو ہمارا کام نہیں, ہم تو فیصلے لکھ کے دیتے ہیں. ممکن ہے کل آپ کو کوئی شکایت یا کوئی آپ کی کمپلینٹ یا پٹیشن ہمارے ہاں آئے تو ہم اس میں آپ کے مخالف, آپ کی جو سوچ ہے اس کے مخالف فیصلہ دے دیں. یہ واقعی دشمنیوں والی جو بات ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا یہ اللہ کے سائے کے بعد, اللہ رسول کے سائے کے بعد, مطلب کتاب قرآن و سنہ کے بعد جو سب سے بڑی, ان کے سائے کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے جس کے سائے کے تلے ہم ہیں, وہ یہ آئین کی کتاب ہے. تو آئین کی کتاب یقیناً ایک بہت بڑا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ یہ انسانوں کو آپس میں ان کی زندگیاں ریگولیٹ کرنے کے لیے, گورن کرنے کے لیے, ان کو انیبلنگ انوائرمنٹ دینے کے لیے, ان کو حقوق دلوانے کے لیے,
ان کو تحفظ دلوانے کے لیے ایک سب کا مشترکہ جو ہے وہ طے شدہ ایک دستور ہوتا ہے، ایک ضابطہ حیات ہوتا ہے، کوڈ آف ایتھکس، کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے قومی سطح پہ۔ تو اس لیے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آگے میسج دیا، حالانکہ یہ بہت سے لوگ جو ان کے مخالف لابی کے ہیں، ان کے جو قانون دان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میسج آپ ویسے اخذ کر لیں تو کر لیں، لیکن میرا بھی ذاتی رائے ہے، میں نے بھی 40 سال زندگی کے بہت سے شعبوں سے وابستہ رہا ہوں، 50 سال سے غالب 53 سال سے سابقہ CSS آفیسر بھی رہا ہوں، کسان بھی رہا ہوں، چیمبر آف کامرس کا رکن بھی رہا ہوں، اور بہت سے کام کیے، اچھے برے زندگی کو قریب سے دیکھا، نقصانات بھی اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلب سرزنش بھی ہوئی کئی مرتبہ زندگی میں، اس سے سیکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پہ اگر سپریم کورٹ کے ججز آتے تو پارلیمنٹ کی کیا، آئین کی بلکہ عوام کی توقیر ہوتی، اور وہ آئین کے محافظ اور کسٹوڈین ہو کے آتے تو آئین کو ایک بڑا سہارا ملتا، عوام کو ایک سہارا ملتا کہ ہمارے کسٹوڈین آج یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹر اظہر ربانی نے ریزولوشن جو پیش کی، جو پاس کر لی گئی، وہ بہت عمدہ تھی۔ اس میں تو یہ کہا گیا کہ وہ تمام لوگ، اور لوگوں سے مراد عہدیدار ہی ہوں گے نا، جن کے پاس تھوڑا بہت اختیار تھا، کسی کے پاس وردی کا اختیار تھا، کسی کے پاس عدالتی قانون کا اختیار تھا، کسی کے پاس پارلیمانی اختیار تھا، جن لوگوں نے بھی آئین کو کسی بھی شکل میں مسخ کیا، کاغذ کا ٹکڑا کہا، اس کو پامال کیا، اس کی شکل بگاڑی، اور ان کے جو سہولت کار دیکھیں کتنا لفظ ویسے خطرناک ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ ہم دہشت گردوں کے سہولت کاروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے ہاں جوڈیشل سہولت کاری بھی ہو رہی ہے، افسوسناک بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو سہولت کار، اور آپ کو پتہ ہی ہے کون سے تھے، ایسے جوڈیشل سہولت کار بھی تھے جو بڑی اعلیٰ سطح کی عدالتوں میں بیٹھ کے انہوں نے بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو آئین کی شکل بگاڑنے کی، آئین کی شکل تبدیل کرنے تک کی آئینی اجازت دے دی، آئینی انورٹڈ کامرس میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو وہ غیر آئینی تھی، یہ ایکسٹرا جوڈیشل اقدام تھا، لیکن کیا جوڈیشل انداز میں کیا تھا۔ تو یہ رضا ربانی صاحب نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ تمام لوگ جو تھے وہ ہال آف ایمبیرسمنٹ میں، یعنی شرمندگی کے حال میں، شرمندگی کے زمرے میں وہ ان کو شمار کیا جائے گا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ولن شمار کیا جانا چاہیے، ڈکلیئر کیا جانا چاہیے کہ وہ پاکستانی تاریخ کے، پاکستانی دستور کے، پاکستانی قوم کے وہ ولن تھے، اور یہ بات جو ہے یہ ہونی چاہیے تھی۔ البتہ یہ انہوں نے کہا سینیٹر رضا ربانی نے کہ وہ لوگ جنہوں نے آئین کی پاسداری کی، آئین کو منظور کیا تمام تر مخالفتوں کے باوجود، اور اس کی حفاظت کی، اور اس کو بالکل آگے بڑھایا اس مشن کو، وہ اس قوم کے ہیروز ہیں۔